آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی کہانی بتائیں گے جس میں ایک مظلوم تربوز والے کی گواہی تربوزوں نے دی، لہٰذا اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جب تربوز بولنے لگے تو پھر کیا ہوا؟ بہت سال پہلے کی بات ہے۔ ایک گاؤں تھا، انتہائی خوبصورت، جہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اس گاؤں میں سب بہت پیار سے رہتے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے۔ کسی کا کوئی دشمن نہیں تھا، ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس گاؤں میں ویسے تو اللہ کی سب ہی نعمتیں تھیں، لیکن ایک ہندو آدمی سب سے بھلا انسان تھا۔ اس کو سب تربوز والا کہتے تھے، کیونکہ گاؤں میں صرف اسی کے پاس سب سے بڑا تربوز کا کھیت تھا۔ وہ بازار میں تربوز کا ٹھیلا لگاتا تو تربوز ایسے رسدار، تازہ اور میٹھے ہوتے کہ جھٹ پٹ وہ تربوز بک جاتے۔ گاؤں والے ایک تربوز نہیں بلکہ اس سے 3-4 تربوز اکٹھے خریدتے۔ اس ہندو کے پڑوسی میں ایک اللہ والے بھی رہتے تھے، جو بوڑھے تھے، جن کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ بس ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ کسی کے ساتھ وہ زبردستی نہیں کیا کرتے تھے کہ ہمارے دین میں آ جاؤ، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ جس طرح اسلام پیار سے پھیلا ہے، میں بھی اپنے حسن و سلوک سے اپنے ہندو بھائیوں کا دل جیت لوں۔ وہ تربوز والا بھی ان کا خاص خیال رکھتا تھا۔ اس نیک آدمی کا بھائی بھی تھا، جو اس کی ترقی سے جلتا تھا۔ وہ خود تو کام چور تھا، لیکن اپنے بھائی کی محنت کی کمائی سے خود بھی فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اب وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے بھائی کے تربوز بہت بکنے لگے ہیں اور اس کا ٹھیلا کچھ ہی دیر میں خالی ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ اس کے گھر میں امیری آتی جا رہی ہے، خوشحالی آنے لگی ہے۔ سب سے زیادہ بڑی بات یہ تھی کہ وہ مسلمان کا دوست تھا، خاص کر پڑوسی اللہ والے کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے سوچا، یہ تو بالکل صحیح بات نہیں ہے، مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ پھر ایسا کیا کروں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟ ان کے گاؤں میں ایک پنڈت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تنتر منتر پڑھ کر کسی چلتے ہوئے کاروبار کو تباہ کر سکتا ہے۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہا، میرے بھائی کے تربوز کا کھیت ہے، جو گاؤں بھر میں بہت ہی پسند کیے جاتے ہیں۔ ان کو اجاڑ دو، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ کماتا ہے اور ہمارے دشمن ایک مسلمان سے بڑی ہمدردی رکھتا ہے۔ اسے ڈر ہے کہ کہیں وہ اللہ والے کی وجہ سے مسلمان نہ ہو جائے۔ اس پنڈت نے کہا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ویسے بھی وہ اللہ والے سے بغض رکھتا تھا، ان کے لیے اپنے دل میں برائی رکھتا تھا اور کسی نہ کسی طرح انہیں گاؤں سے نکلوانا چاہتا تھا۔ اب وہ ہندو کے کھیت میں گیا اور رات بھر جادو ٹونا سپلی عمل کرتا رہا۔ صبح اس کے بھائی کو کہا، دیکھو، میں نے تمہارا کام کر لیا ہے، اب وہ برباد ہو جائے گا۔ وہ حاسد بھائی اپنی جیت پر بڑا ہی خوش تھا۔ اب یہاں پر وہ نیک تربوز والا جب اپنے تربوزوں کا ٹھیلا لے کر بازار میں پہنچا تو لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ حسب معمول تربوز سب بک گئے تھے۔ وہ پیسے لے کر خوشی خوشی گھر آیا تھا کہ دروازے پر آ کر گاؤں والے نے کہا، تم نے کیسا خراب تربوز دیا ہے، تم نے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا ہے میرے بھائی؟ وہ بتانے لگا، میں نے جیسے ہی تربوز کاٹا، اس میں سے خون نکلنے لگا، خون کا فوارہ نکل رہا تھا۔ ایسے تو کبھی نہیں ہوا، تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ ابھی یہ ایک گاؤں والا شکایت لے کر آیا تھا کہ اس کے پیچھے دوسرے گاؤں والے بھی شور مچانے لگے، تم نے ہمیں خراب گلے سڑے خون سے بھرے تربوز بیچے ہیں، ہمارے پیسے واپس کرو۔ شام تک لوگوں نے اس کا جینا دشوار کر دیا تھا۔ وہ جو خوش ہو رہا تھا کہ آج اس کی بہت کمائی ہوئی ہے، رونا شروع ہو گیا۔
اس نے سوچا میرے بھگوان مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کیونکہ وہی لوگ جو اس کے تربوز کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے وہ اس کی برائی کر کے اس کو برا کہنے لگے۔ اس کا بھائی اور پنڈت بڑے خوش تھے۔ یہ خبر پہنچی اللہ والے تک۔ انہیں افسوس ہوا اور اللہ والے اس ہندو کے پاس آئے اور کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تربوز سے رس کے بجائے خون نکل رہا ہے؟ وہ بولا حضرت آپ نیک انسان ہیں، میری مدد کریں، میرا تو سب کچھ لوٹ گیا، برباد ہو گیا، میرے تربوز کی فصل بھی خون سے بھر گئی ہے۔ اللہ والے فرمانے لگے فکر مت کرو، ہم پتہ لگا لیں گے۔ آپ نے کہا بس مجھے تربوز چاہیے۔ اس نے ایک تربوز اٹھا کر دے دیا اور کہا یہ لیجئے اور جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے وہ تربوز لیا اور نماز پڑھنے کے بعد اس کے کھیت میں گئے، تربوز اپنے سامنے رکھا اور طاقتور وظیفہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی پھونک ماری، اس پنڈت کا چہرہ صاف نظر آنے لگا۔ اس بدبخت کا پتہ تو چل ہی چکا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جس نے یہ کام کیا تھا لوگ اس کو بہت بڑا آدمی مانتے تھے۔ اس پنڈت کی سارے گاؤں والے بڑی عزت کرتے تھے، اس کے خلاف کبھی کچھ بھی نہیں سن سکتے تھے، اور بدنام ہوتا وہ تربوز والا۔ ساری رات آپ عمل کرتے رہے۔ فجر کی نماز کے بعد جب آپ اس تربوز والے کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ غم زدہ بیٹھا ہوا ہے اور ٹھیلے پر سارے تربوز رکھے ہوئے ہیں۔ کیا ہوا، تم بازار نہیں گئے؟ حضور کیا فائدہ، میں کیا کروں، آج بھی مجھ سے کوئی تربوز نہیں خریدے گا، آپ تو جانتے ہی ہیں۔ آپ نے کہا فکر مت کرو، ظہر کی نماز پڑھ کر ہم آئیں گے، تم اپنے ٹھیلے پر تربوز رکھ لینا اور سبھی گاؤں والوں کو کھیت کے پاس بلا لینا۔ وہ کیا پوچھتا ہے؟ اس نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ اب اس نے پورے گاؤں میں اعلان کر دیا کہ سب دوپہر تک اس کے کھیت میں پہنچے۔ پنڈت اور اس کا بھائی بھی آیا کہ اب جگ ہنسائی ہوگی اور ہم دونوں یہ تماشا مل کر دیکھیں گے۔ تربوز والا ہندو بھائی بھی بدنام ہوگا اور اللہ والے کو گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ اللہ والے اللہ پر کامل یقین رکھتے تھے، انہیں لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ تو بس انسانیت کی خدمت کے لیے لوگوں کے پاس رہتے ہیں۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل نماز ادا کی اور اللہ کے حضور آپ سجدے میں چلے گئے۔ بہت دیر تک آپ دعا کرتے رہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ لوگوں کی طرف دیکھنے لگے۔ ان میں سے کوئی مذاق اڑا رہا تھا، کوئی سوچ رہا تھا کہ یہ کیا کریں گے، کیا کوئی جادوگری دکھائیں گے یا پھر کوئی کرشمہ دکھانے والے ہیں یا پھر ہم سب کو اپنے قابو میں کرنے والے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ نے لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا گاؤں والوں، اب جو بات میں کہنے والا ہوں اس کو سن کر تم سبھی حیران ہو جاؤ گے۔ یہ تربوز جو ہم نے ٹھیلے پر رکھوائے ہیں، آج ان کو وہ انسان کاٹے گا جس کی برکت سے یہ خون والا تربوز سونے کا تربوز بن جائے گا، اور پھر ظاہر سی بات ہے اس کو انعام ملے گا۔ ہم نہیں جانتے کہ تم میں سے وہ کون انسان ہے، اس لیے ہم سبھی سے کہتے ہیں کہ تم میں سے جو سب سے پہلے یہ کام کرے گا اسی کو انعام ملے گا۔ پھر آپ نے کہا کون ہے جو سب سے پہلے آ کر اس تربوز کے اوپر چھری چلائے؟ اللہ والے نے جان بوجھ کر اس تربوز والے ہندو کو اشارہ کیا اور کہا کہ تم آؤ کیونکہ یہ تمہارے تربوز ہیں۔ وہ آگے آیا اور چھری اٹھا کر تربوز کو کاٹنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے اس کا بھائی آیا اور کہا ارے ارے تم کیوں کاٹ رہے ہو؟ تمہاری وجہ سے تو سب خون والے تربوز بن گئے ہیں، تم ہٹو میں کاٹوں گا۔ تم بہت منحوس آدمی ہو، تمہارے کھیتوں نے پورے گاؤں میں تمہیں بدنام کر دیا ہے اور گاؤں والے تم پر یقین نہیں کرتے۔ ہٹو، مجھے یہ کام کرنے دو، میں یہ کام کروں گا۔ اب وہ چھری اٹھا کر تربوز کو کاٹنے ہی والا تھا کہ وہ پنڈت جو گاؤں کی بھیڑ میں کھڑا تھا وہ لوگوں کے پیچھے سے نکلا
اور کہا اس گاؤں کا سب سے زیادہ عزت والا آدمی میں ہوں، میں ہی صحیح حقدار ہوں، اور ویسے بھی تم مسلمانوں کا کیا بھروسہ، سب جھوٹ بول رہے ہو، کوئی جادوگری تماشا دکھا رہے ہو، تم اللہ والے ہو نا، لیکن تم نہیں جانتے کہ تم سے بڑا علم میں رکھتا ہوں، میرے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس بھی نہیں ہوگا۔ وہ گھورتے ہوئے آپ کی طرف دیکھنے لگا، پھر بولا مجھے تم پر کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ ویسے ہی اللہ والے کو گاؤں سے نکلوانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا گاؤں والوں میں تمہارا بڑا ہوں، اگر یہ تربوز سونے کا بنا تو ٹھیک، ورنہ ہم اس درویش کو گاؤں سے نکال دیں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور ناٹک کر رہا ہے۔ سب نے کہا آپ جو کہیں گے، ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے، اس تربوز والے اور اس درویش کی بات پر نہیں۔ وہ مکار ہنستا ہوا آگے آیا۔ اب اس نے سب سے بڑے تربوز کو اٹھایا اور چھری سے اس کو کاٹا، پر وہ سونے کا نہیں بنا۔ وہ ہنسنے لگا، دیکھا میں نے کہا تھا نا، یہ درویش فقیر تم سب کو لوٹ رہا ہے، سب کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ اسے گاؤں سے نکال دو، کہ تم لوگ اسے یہاں سے نکالتے ہی نہیں ہو، اور یہ سب کچھ اس تربوز والے کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ ہمارا ہی بھائی ہے اور ہماری طرح بھگوان کی پوجا کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے اللہ والے کا ساتھ دیا ہے۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا، تب اسے ایک عجیب سی آواز آئی، کیونکہ اب جو ہوا اس سے سبھی حیران ہو گئے۔ تمام گاؤں والوں نے دانتوں تلے انگلی دبا لی، کیونکہ وہ تربوز بولنے لگا تھا جس کو اس نے چھری سے کاٹا تھا۔ اس نے کہا یہ گاؤں والے درویش ڈھونگی بابا نہیں، تم ڈھونگی ہو، تم نے اس بھلے تربوز والے کے کھیت پر جادو کیا، اور یہ سب تم نے اس کے بھائی کے کہنے پر کیا ہے۔ تم اس اللہ کے نیک بندے کو بھی بدنام کرنا چاہتے ہو، مجرم تم ہو، تمہاری وجہ سے ہم سب خون سے بھرے ہیں، ورنہ ہم تو اللہ کی نعمت ہے۔ ہماری طرح کے پھل تربوز والے کو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر دیے ہیں، اور یہ اچھی طرح یہ کاروبار چلا بھی رہا تھا، اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، یہ گاؤں والوں کو اچھا پھل کھلانا چاہتا تھا، لیکن تم اس سے جلتے تھے، اس اللہ والے سے بھی جلتے تھے، اور اس کا بھائی اس کو گرانا چاہتا تھا، اس کی دولت سے حسد کرتا تھا، تب بھی تم نے ہم پر جادو کیا، سپلی عمل کیا، لیکن اس آدمی نے ہمارے ساتھ یہ کام کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے۔ اب تم دیکھنا اس پنڈت کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ پنڈت تربوز کو حیرت سے دیکھتا تھا۔ وہ گواہی خود دے رہے تھے، بلکہ باری باری سارے تربوز پنڈت اور تربوز والے کے بھائی کے خلاف گواہی دینے لگے کہ ہاں ہاں یہی برے ہیں۔ سبھی گاؤں والوں نے ایسا منظر تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ والے نے کہا یہ سب کسی جادو کی بنا پر نہیں ہوا ہے، اللہ کی قسم ہم نے ان پر کوئی بھی عمل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں۔ میرے اس ہندو بھائی نے مجھے دوست سمجھا، اللہ پاک نے اس کی سچائی کا ثبوت ایک پھل سے دلوا دیا۔ تربوز والے کیا سزا دینی ہے ان دونوں کو؟ اس نے کہا حضرت میں تو کچھ بدلہ نہیں لینا چاہتا، بس میرے تربوز پھر سے ویسے ہی ہو جائے، رسدار میٹھے تازہ، تاکہ میرے گاؤں والے مجھے دعا دے سکیں اور میری تعریف کر سکیں، میں بھی حلال روزی کمانا چاہتا ہوں۔ پنڈت اب شرمندہ ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے مان لیا، آپ ایک اللہ والے ہیں، اور میں بہت سے خداؤں کو پوجا کرنے والا لوگوں کو نقصان پہنچا رہا تھا، میرے دل میں آپ کے لیے نفرت تھی، لیکن اب میں بدل گیا ہوں، کیونکہ ایک ایسے پھل نے گواہی دی ہے کہ میں تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کہ اس پر کسی نے جادو کیا، مجھے معاف کر دیں، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پھر وہ تربوز والا بھی کہنے لگا حضرت اب تک کلمہ میں نے بھی نہیں پڑھا، جبکہ مجھے بہت پہلے کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا، لیکن آج تربوز کو بولتا دیکھ کر میں بھی مان گیا کہ اس کو بولنے کی طاقت دینے والا ایک اللہ ہی ہے جس کو آپ مانتے ہیں۔ اس کے بعد تربوز والا اور پنڈت نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد حاسد بھائی بھی وہاں آیا اور اس نے کہا مجھے معاف کر دو، میں تمہاری ترقی سے جلتا تھا
اور تمہیں لوگوں کے سامنے نیچا دکھانا چاہتا تھا، لیکن میں خود ہی نیچے گر گیا۔ بستی میں بے شک وہی گرتا ہے جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے، اور میں اس گڑھے میں خود ہی گر گیا۔ اس کے بعد اللہ والے نے اس سب کو کلمہ پڑھایا اور تربوز کی فصل پر پھونک ماری تو وہ تربوز جو خون سے بھرے تھے پہلے جیسے ہی حالت میں آ گئے۔ تربوز والے نے پھر سے ٹھیلا لگا لیا۔ اس بار قدرت کا کرشمہ یہ ہوا کہ وہ تربوز جو گرمی کے موسم میں آتے تھے وہ دوسرے موسم میں بھی آنے لگے، اور اس بار فصل اتنی عمدہ اور شاندار تھی کہ وہ تربوز اب بھی ختم نہیں ہوتے اور اس کا کاروبار چلتا ہی رہتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری نئی آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور ہم حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ سب کا حامی اور ناصر ہو۔